بیان جو صدیق اکبر پر ہوا تھا آج سیدی سرکار فاروق اعظم پر ہے۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے جن کے عدل کا یہ عالم ہے کہ آپ کی عدالت کو کائنات عالم کا ہر ذرہ سلام کرتا ہے۔ آپ کے عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے عہد خلافت میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے۔ آپ کے عہد خلافت کا یہ عالم ہے کہ شراب کی بوتل دودھ کی شکل میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ وہ سیدی سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ لیکن اب آئیے پہلے تاریخ اسلام کی ورق گردانی کرتے ہوئے میں پہلے مورخین کی لکھی ہوئی تاریخ کے پہلے حصے کو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مورخین فرماتے ہیں کہ جب ابھی اسلام کے اندر حضرت فاروق اعظم داخل نہیں ہوئے تھے، اس سے قبل کی کفار مکہ کے اندر ایک مرتبہ جو ہے سارے کفار مکہ جو ہے جمع ہو کر ایک جگہ ہو کر سارے کی سارے کفار مکہ جو ہے جمع ہو کر یہ ارادہ بناتے ہیں۔ کیا ارادہ بناتے ہیں؟ یہ ارادہ بناتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کون کر سکتا ہے۔ اس مجمع کفار مکہ کے اندر جو ہے کسی کے اندر جرأت نہ تھی، کسی کے اندر ہمت نہ تھی، کسی کے اندر کلام کرنے کی طاقت نہ تھی۔ عمر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں جاؤں گا ان کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ لیکن اب آؤ تاریخ کے اسلام پر جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسی دھن میں جو ہے تلوار ہاتھ میں لیے اور چل پڑتے ہیں، کاشانہ نبوت کی طرف اپنے قدم کو روانہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی روانہ کیا ہے راستے میں جو ہے حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت نعیم کہتے ہیں اے محمد الرسول اللہ کا قتل کرنے والے عمر سن لو۔ ارے عمر محمد کا قتل کرنے سے پہلے اپنے پہلے بھائی اور بہن کی خبر لے لو۔ اب حضرت عمر کا جلال بڑھ جاتا ہے۔ اب حضرت عمر کا جب جلال بڑھتا ہے تو اپنے بہنوئی کے گھر چل پڑتے ہیں۔ جیسے ہی بہنوئی کے گھر چل پڑتے ہیں اس وقت ایک عظیم صحابی رسول ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے بہن اور بہنوئی کو قرآن کی تلاوت کرا رہے تھے، ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، قرآن سمجھا رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی حضرت عمر کے آنے کی آہٹ سنی تو ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ان کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کسی ایک کمرے میں جا کر چھپ جاتے ہیں اور ان کی بہن نے جب دروازہ کھولا ہے تو ان کی بہن ہمشیرہ کے چہرے پر جو ہے ایمان کی رمق نظر آ رہی تھی، ایمان کی چمک نظر آ رہی تھی، ان کی پیشانی پر جو ہے ایمان کی چمک نظر آ رہی تھی۔ جب اس چمک کو عمر ابن خطاب کی نگاہ نے دیکھا ہے تو عمر ابن خطاب کہتے ہیں اے میری بہن یہ بتا آخر تو کون سی کتاب پڑھ رہی تھی؟ تو بہن کہتی ہے اے عمر سنو میں کوئی اور چیز نہیں پڑھ رہی تھی، کوئی ایرے غیرے کا کلام نہیں پڑھ رہی تھی، محمد الرسول اللہ پر جو قرآن اترا ہے میں اسے پڑھ رہی تھی، جو اللہ کا کلام ان پر نازل ہوا ہے میں اسے پڑھ رہی تھی۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں اے بہن ذرا یہ تو بتا آخر تو نے میری بہن ہوتے ہوئے تو نے پہلے جو ہے اسلام کو کیسے قبول کر لیا؟ میری اجازت کے بغیر جو ہے تو نے محمد بن عبداللہ کا کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ اب وہ بہن کہتی ہے اے عمر سنو، جس ماں کا دودھ پی کر تم جلدی جوان بہادر ہوئے ہو اسی ماں کا دودھ ہم نے بھی پیا ہے، لیکن یاد رکھنا ہے عمر یہ تمہاری وہ بہن ہے جنہوں نے کبھی زندگی میں تم سے نگاہ میں نگاہ ملا کر جو ہے تم سے گفتگو نہیں کی ہے، لیکن اے عمر آج بتاتی ہوں اس لیے کہ میں نے توحید اقرار کر لی ہے، اس کی بھی تصدیق کر لی ہے، نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اے عمر سنو، تمہاری بہن نے جب محمد بن عبداللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے اب اس دین مصطفیٰ سے روٹھ نہیں سکتی ہے۔ اب اتنا سننا تھا، عمر کا جلال اور بڑھتا ہے، ایک تماچا رسید کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے بہنوئی پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی بہنوئی پر حملہ آور ہوتے ہیں تو حضرت عمر کے جلال بڑھتا جاتا ہے، لیکن بہن اب کہتی ہے اے عمر ذرا ایک بات تو سن لو، اگر تم کتنا بھی مارو، کتنا بھی پیٹو، کتنا بھی میرے جسم کا ریزہ ٹکڑے کر دو، لیکن اے عمر سن لو، جس محمد الرسول اللہ کا، جس مدینے والے مصطفیٰ کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ان کا عشق میرے سینے سے تم اس چراغ کو گل نہیں کر سکتے ہو۔ یہ ایسا چراغ ہے جس چراغ جو روشن ہو
چکا ہے، اب یہ چراغ بجھ نہیں سکتا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، سانس ٹوٹ سکتی ہے، دم نکل سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن مدینے والے مصطفیٰ کا دامن جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اتنا ہی کہنا تھا۔ اب آپ نے جب دیکھا، حضرت عمر نے جب دیکھا کہ یہ میری ہی تو بہن ہے، لیکن اس کی نگاہوں میں اتنا جلال کیسے ہے؟ آخر یہ جلال صحیح کہیں نہ کہیں پر صحیح ہے، اس لیے کہ میری بہن ہے، اور جب میں صحیح ہوں تو میری بہن بھی صحیح ہو سکتی ہے، کبھی یہ بات جھوٹ نہیں کہہ سکتی۔ جس کا کلمہ پڑھی ہے آخر وہ کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایسا عشق جو ہے جس دل میں گامزن ہو جائے، اس عشق مصطفیٰ کا نام عشق رسول ہے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں، اے میری بہن، جس قرآن کو تو پڑھ رہی تھی ذرا وہ قرآن مجھے بھی تو بتا دے، ذرا مجھے بھی تو پڑھا دے۔ لیکن حضرت عمر ابن خطاب کے سامنے ان کی بہن جو ہے پھر جرأت و بہادری کا سامنا کرتی ہے، کہتی اے عمر، وہ کسی ایرے گیرے کی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی رحمت پر وہ کتاب اتری ہے، وہ پاکیزہ کتاب ہے جسے بغیر وضو کے چھوا نہیں جا سکتا، بغیر طہارت کے چھوا نہیں جا سکتا۔ اے عمر، پہلے جا کے غسل کر لو، پہلے جسم کی پاکیزگی کر لو، پھر وضو کر لو، پھر قرآن پڑھنا۔ ارے جب قرآن پڑھے گا تو دل کا بھی وضو ہو جائے گا، جسم کا بھی وضو ہو جائے گا۔ اب وہی عمر ہے، جب قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے جب سورہ طہ کی آخری آیت پر جاتے ہیں، اب عمر کا جلال نہیں، اب جمال میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دل جو ہے اب وہ پسماندہ ہو جاتا ہے، دل عشق رسالت کا سرشار ہو جاتا ہے، دل وحدت الہی کا محور بن جاتا ہے۔ اب عمر کہتے ہیں، اے بہن، عمر کا ہاتھ باندھ دو، اس لیے کہ باندھتے ہوئے جاؤں گا تو در مصطفیٰ میں جانے کے بعد جو ہے پیشانی کو جھکا دوں گا، سر کو بھی جھکا دوں گا، دل کو بھی جھکا دوں گا۔ اتنا کہنا تھا، لیکن بہن کہتی ہے، اے عمر، تجھے ہاتھ باندھنے کی ضرورت رہی ہے، پیر میں جو ہے زنجیر لگانے کی ضرورت رہی ہے۔ یاد رکھ لے، اس چہرے والضحیٰ کو جب تو دیکھے گا تو تجھے باندھنے کی حاجت نہیں پڑے گی، تیری تلوار گر جائے گی، دل کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت عمر فاروق اعظم۔ لیکن اب یہاں سے پھر تھوڑا آپ کو پس منظر سمجھاتے ہوئے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جب اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، نبی سب کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اسلام کی فکر دے رہے تھے، اسلام کا شعار بتا رہے تھے، اسلام سب کو سمجھا رہے تھے، لیکن اسی نبی رحمت نے دیکھا اسلام کو اب قوت کی ضرورت ہے، اسلام کو فتح کی ضرورت ہے، اسلام کو طاقت کی ضرورت ہے، اسلام کو شہرت کی ضرورت ہے، اسلام کو عزت کی ضرورت ہے، اسلام کو وقار کی ضرورت ہے۔ تو نبی رحمت کا ہاتھ جو ہے شب جمعہ کی رات میں اٹھتا ہے، یہ پروردگار عالم عمر کو داخل اسلام فرما دے تاکہ اسلام کو عزت مل جائے، اسلام کو وقار مل جائے، اسلام کو وقار مل جائے، اسلام کو عظمت مل جائے، اسلام کو بلندی مل جائے۔ لیکن قربان جاؤ، اس نبی رحمت کی دعا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، جس کی ترجمانی بریلی کے تاجدار امام و عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی یوں فرماتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دو دلہن بن کے نکلے دعائے محمد۔ ارے اجابت کو گلے سے جس نے لگا لیا، بڑی ناز سے جو دعائے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلفائے راشدین۔ ماشاءاللہ، وہ شان مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ میرے آقا جب دعا فرماتے ہیں، دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی جب دعا قبول ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد پھر اس پس منظر کو آپ نے سمجھ لیا، دعا قبول ادھر ہو چکی تھی، اب ادھر عمر جا رہے ہیں۔ جب عمر جا رہے ہیں، ابھی عمر کا شان نبوت پہ پہنچے نہیں تھے، اللہ بلبل سدرہ کو آواز دیتا ہے، اے جبرائیل، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اور میرے محبوب کو جا کے بشارت دے
دو کہ حضرت جبریل سے میرے اللہ حضرت جبریل سے اللہ نے کہا کہ جا کے میرے محبوب کو بشارت دے دو کہ عمر آ رہے ہیں اور انہیں کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کرنا ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب آؤ ذرا اس منظر کو ملاحظہ کرو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس وقت صفا مروہ کی پہاڑی کے درمیان حضرت زید بن ارقم کے گھر پر قیام پذیر تھے، میرے آقا اس وقت موجود تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے سرکار کے چچا ہیں، وہ جو شجاعت اور بہادری کے تیور میں ہوتے ہوئے آگے بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں تو آنے دیا جائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عمر جلال میں آئیں گے تو ہم جلال سے بات کریں گے اور اگر جمال میں آئیں گے تو پھر جمال کے ذریعے بات ہوگی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر آتے ہیں، جیسے ہی حضرت عمر آئے ہیں چہرہ والضحیٰ کو دیکھا ہے، جیسے ہی چہرہ والضحیٰ کو دیکھا، زلف واللیل کو جب دیکھا، جب اس گیسوے والے آقا کو دیکھا، اس کالی کملی والے آقا کو دیکھا، اس چمکتے ہوئے چاند کے زیادہ چمکدار چہرے کو دیکھا، سورج سے زیادہ چمکدار چہرے کو دیکھا، جب انہوں نے اس کو نبی رحمت کو دیکھا ہے تو اب عمر کی نگاہ جو ہے وہ جمال میں تبدیل ہو جاتا ہے، عمر کی تلوار گر جاتی ہے۔ اب حضرت عمر کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ اب عمر کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ پڑھایا جائے اور داخل اسلام کر دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی عمر ہے، اب اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر ایمان ملاحظہ کریں، ایمان ملاحظہ کریں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بارگاہ کا عالم یہ ہے کہ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، صدیق اکبر منبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں، لیکن عمر اپنے میان سے تلوار باہر کر کے مدینے کی وادی میں گھوم کر کہتے ہیں اگر کسی نے یہ کہہ دیا معاذ اللہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے تو عمر کی تلوار اس کا سر تن سے جدا کر دے گی۔ یہ عمر کا ایمان ہے، یہ عمر کا عشق رسول ہے کہ لفظ انتقال بھی نبی کی عظمت میں سننا گوارا نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ان کا عقیدہ تھا۔ آئیے اسی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت جبریل بلبل سدرہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد جو ہے میرے آقا سے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل کہتے یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ عمر کو آسمان والے جانتے ہیں، زمین والوں سے زیادہ عمر کو آسمان والے جانتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ دے دوں کہ صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا بلبل سدرہ کی سنت ہے اور صحابہ کی عظمت کو کانوں سے سننا نبی رحمت مدینے والے کی سنت ہے، نبی رحمت مدینے والے کی سنت ہے۔ آج بھی مدینے کی سرکار خوش ہو رہی ہے، ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ کوئی ایسے ویسے ایرے گہرے کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، نبی کے عاشق رسول جانشین مصطفیٰ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، جن کی عدالت کا شہرہ آسمان کی بلندی پر بھی ہے، جن کی عدالت کا شہرہ زمین کی پستی پر بھی ہے، جن کی عدالت کا شہرہ دریا کی روانی پر بھی ہے، جن کی عدالت کا شہرہ سورج کی چمک پر بھی ہے، جن کی عدالت کا شہرہ قمر کی چاندنی پر بھی ہے، جن کی عدالت کا شہرہ ماہ و نجوم کی خوبصورتی پر بھی ہے، جن کی عدالت کا شہرہ دریا کی روانی پر بھی ہے، جن کی عدالت کا شہرہ برگ و ثمر پر بھی ہے، جن کی عدالت کا شہرہ ماہ و نجوم کی خوبصورتی پر بھی ہے، اور جن کی عدالت کا شہرہ شریعت محمدی کے اندر بھی ہے، جن کی عدالت کا شہرہ صحابہ کے درمیان بھی ہے، جن کی عدالت کا شہرہ تبع تابعین کی جماعت میں بھی ہے، جن کی عدالت کا شہرہ انبیاء کی معصوم نگاہوں میں بھی ہے، جن کی عدالت کا شہرہ توریت میں بھی ہے، جن کی عدالت کا شہرہ انجیل میں بھی ہے، جن کی عدالت کا شہرہ زبور میں بھی ہے، اور جن کی عدالت کا شہرہ قرآن میں بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت فاروق اعظم۔ وہ ذات عمر
کی ہے۔ اب آئیے ایک اور پس منظر بیان کر دوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس وہ ہے، لیکن آپ کی ایک جو بہو تھی، آپ کی جو بیوی تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، اور نیکوکار بھی تھی، متقی بھی تھی، پارسا بھی تھی۔ لیکن اب آئیے ذرا غور کیجئے، بارگاہ رسالت میں جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر حاضر ہوتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ، حضرت عمر جب حاضر ہوتے ہیں کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میری بیوی شریعت کی پاسدار بھی ہے، میری بیوی شریعت کی محافظ بھی ہے، میری بیوی عاشق رسول بھی ہے، میری بیوی وحدت الہی کی محور بھی ہے، یا رسول اللہ میری بیوی نماز صوم و صلات کی پابند بھی ہے، یا رسول اللہ بہت نیک خاتون ہے، یا رسول اللہ لیکن میرے والد فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، لیکن اس کے اندر کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ تو آج کے خطبہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ماں باپ کی عظمت بتاتے ہیں، میں ماں باپ کی عظمت کا اعتراض نہیں کرتا، لیکن اس کے پیچھے کا پس منظر کچھ اور ہے۔ یہاں پہ ماں باپ کی عظمت بتانا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد کچھ اور ہے۔ آگے ملاحظہ کرو، حضرت عمر ابن خطاب کے والد حضرت عبداللہ جو تھے، چونکہ آپ کی بہو اتنی خوبصورت تھی، اتنی حسن و جمال والی تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، شریعت کی پاسدار تھی، تو آپ کے اندر اتنا حسن تھا کہ جب تک وہ بہو آپ کے گھر میں تھی تو اس کی وجہ سے آپ بارگاہ رسالت میں آنا جانا کم کر دیے تھے۔ تو عمر کا ایمان کہتا ہے، عمر کا عشق رسول جواب دیتا ہے کہ جو حسن جو ہے بارگاہ رسالت میں آنے جانے سے دیوار بنے، عمر ایسی دیوار کو رکنے نہیں دیتا، بلکہ ایسی دیوار کو عمر گرا دیتا ہے۔ یہ عشق رسول ہے حضرت عمر کا۔ اب اس کے بعد آج ہم اور آپ سخاوت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن حضرت عمر کی سخاوت بھی تو دیکھو، حضرت عمر کی سخاوت بھی دیکھو۔ وہ حضرت عمر، سخاوت سے پہلے پھر ایمان کی بات عرض کر دوں، آپ کے اندر ایسا ایمانی تیور تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کے تعلق سے مدینے والے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس محفل میں عمر کا ذکر ہوتا ہے وہ محفل ایمان والی ہو جاتی ہے، جس محفل میں عمر کا ذکر ہوتا ہے اس محفل کو زندگی عطا کر دیتا ہے، جس محفل میں عمر کا ذکر ہوتا ہے اللہ اس محفل میں تازگی عطا کر دیتا ہے، جس محفل میں عمر کا ذکر ہوتا ہے اللہ اس محفل میں نور عطا کر دیتا ہے، جس محفل میں عمر کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے والوں پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت فاروق اعظم۔ آج بہت آپ ٹھنڈے ہو کر سن رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بیمار تو نہیں ہو گئے؟ اگر عشق نبی میں بیمار ہے تو اچھی بات ہے، جسمانی اعتبار سے بیمار ہے تو درود پاک پڑھ لے، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد رکھیے یہ محفل عشق رسول کی ہے، جب عشق کے ساتھ سنیں گے، چونکہ کسی اور کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، نبی کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کا ذکر ہو رہا ہے، جن کے ذکر سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اب آئیے عرض کرتا ہوں، وہی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے کہ اپنی عہد خلافت میں آپ مخلوق خدا کے اتنے خدمت گزار تھے کہ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ نفلی 1000 عبادت سے افضل ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک 1000 نفلی عبادت سے افضل ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ وہ جذبہ اور وہ سخاوت، وہ دریا دلی حضرت عمر کے اندر ہے۔ اب آئیے حضرت عمر کو ذرا ملاحظہ کریں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو دیکھیں کہ ایک مرتبہ جب آپ رات کے عالم میں پہرا دے رہے تھے، جیسے کہ پہرا دے رہے تھے تو ایک بڑھیا کی آواز آئی۔ جب بڑھیا کی آواز کو سنا
تو آپ اس کے گھر میں اجازت لیتے ہیں اندر داخل ہونے کی. کہتے اے بوڑھی اماں کیا میں گھر کے اندر آ سکتا ہوں؟ بوڑھی ماں نے کہا نہیں نہیں تمہارے جیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن حضرت عمر کہتے ہیں ارے نہیں بوڑھی ماں اندر آنے کی اجازت تو دیجیے. جیسے ہی بوڑھی ماں نے اندر آنے کی اجازت دی ہے تو آپ نے کہا اے بوڑھی ماں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کا حال کیسا ہے؟ تو بوڑھی ماں کہتی ہے پوچھو کچھ بھی مت، میرا حال بہت خراب ہے، میں عمر سے شکایت کروں گی، عمر سے میرا شکوہ ہے اور عمر کی شکایت مدینے والے سے کروں گی. اب حضرت عمر کا دل جو ہے بہت دھڑکنے لگتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کلیجہ ایسا لگا کہ باہر آ جائے گا. حضرت عمر کہتے ہیں اے بوڑھی ماں مجھے معاف کر دیا جائے. کہ نہیں نہیں وہ معاف نہیں کر سکتی ہو، عمر کی شکایت ضرور ہوگی. اب حضرت عمر کہتے نہیں بوڑھی اماں معاف کر دیا جائے. اب اس کے بعد حضرت عمر کہتے بوڑھی ماں ذرا بتاؤ تو تجھے حاجت کیا ہے، کیا پریشانی ہے، کیا سبب ہے؟ تو بوڑھی ماں کہتی ہے اے حضرت عمر سنو. بوڑھی ماں کہتی ہے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے گھر کے اندر جو ہے کوئی کھانے پینے کی چیز مہیا نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے. 25 دینار میں قرض دار ہو چکی ہوں، میں اتنی پریشانی کے عالم سے گزر رہی ہوں. لیکن وہ عمر کیسا کہ اپنی خلافت کے دور میں اپنی بادشاہت میں جو ہے میری خبر گیری نہیں کر رہا ہے. ارے جا کے اس سے کہہ دینا کہ اگر ایسی خلافت اور ایسی بادشاہت کیا ہے جس میں بوڑھی بیوہ عورت کی تو خبر نہیں کر سکتا تو ایسی خلافت چھوڑ دے. حضرت عمر کے دل کی دھڑکن اور تیز ہوتی ہے. اب حضرت عمر جو ہے کہتے ہیں بوڑھی ماں، جیسے ہی بوڑھی ماں کو عریضہ لگایا ہے کہ بوڑھی ماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے بوڑھی ماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ امیر المومنین عمر تمہارے سامنے حاضر ہے، خدمت کے لیے حاضر ہے، غلامی کے لیے حاضر ہے. حضرت عمر جو ہے دوڑتے ہوئے بیت المال کی طرف جاتے ہیں. جیسے ہی بیت المال کی طرف جاتے ہیں 25 دینار لیتے ہیں، ایک کنستر تیل لیتے ہیں، تمام چیز لیتے ہیں، راشن پانی کے سارے سامان لیتے ہیں. اور لینے کے بعد جو ہے حضرت عمر بوڑھی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور صرف حاضر نہیں ہوتے بلکہ اب اس کے بعد جو ہے چولہا جلتا ہے. جب چولہا جلتا ہے تو بوڑھی ماں کی سبزی بھی کاٹتے ہیں اور سبزی کاٹ کر پھر کھانا بھی پکواتے ہیں، کھانا پکا کر جو ہے پھر کھانا بھی کھلاتے ہیں. اور کھلانے کے بعد جو ہے حضرت عمر کہتے ہیں اے بوڑھی ماں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں عمر کو زندگی میں معاف کر دے، ورنہ قیامت کے دن عمر اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا. اے بوڑھی ماں معاف کر دے. تو بوڑھی ماں کہتی نہیں نہیں میں معاف نہیں کر سکتی، اب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میری زندگی تمام ہونے والی ہے، میں پکے ہوئے آم کی طرح ہوں، کبھی بھی ٹپک سکتی ہوں اور میری زندگی تمام ہوگی. قبر میں جاؤں گی، قبر میں جب مدینے والے آئیں گے تو میں ان سے تیری شکایت کروں گی. عمر کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہے. عمر کہتے دعائی دیتی ہوں ماں مجھے معاف کر دے، میں مدینے والے کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کر. اس لیے کہ عمر کو پتہ نہیں تھا یہ انجانے میں ہوا ہے. اے ماں عمر کو معاف کر دے. اب وہ جب رونا دیکھی ہے، حضرت عمر کا خوف دیکھی ہے تو بوڑھی ماں کہتی ہے اے عمر جا جا میں تجھے تیری محبت میں معاف کرتی ہوں. تو حضرت عمر نے کہا اتنے سے کام نہیں چلے گا، کاغذ لاتا ہوں قلم لاتا ہوں. کاغذ لایا گیا، قلم لایا گیا. کہا بوڑھی ماں تو لکھ کے دے دے کہ میں نے عمر کو معاف کر دیا. تو اب بوڑھی ماں کہتی ہے اے عمر تو بھی لکھ کے دے دے کہ میں نے بوڑھی ماں کو بھی معاف کر دیا. اتنا کہنا تھا. اب لکھا پڑھی ہو جاتی ہے. لکھا پڑھی ہونے کے بعد حضرت عمر معافی تلافی کے بعد جو ہے اپنے گھر کی طرف واپس ہوتے ہیں. مولا علی مولائے کائنات فاتح خیبر حیدر کرار کی بارگاہ میں عمر حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں اے علی میں تجھ سے پہلے دنیا سے جاؤں گا تو میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں میرے راز کو راز رکھنا، میری رازداری آپ ہی رکھتے ہیں. اے علی آپ یہ رکا لیجئے اور جب میں دنیا سے جب میں دنیا سے وصال کر جاؤں اور دنیا سے پردہ کر جاؤں، پردہ کرنے کے بعد جب دنیا مجھے قبر کے حوالے کرے گی تو اس قبر کے اندر اس رکے کو ضرور رکھ دینا. حضرت مولا علی نے پوچھا آخر ایسا کیوں؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اے مولا علی جب میں رسول کی بارگاہ میں جاؤں گا اور یہ رکا میرے سامنے ہوگا، مدینے والے بھی سامنے ہوں گے تو میں رکا پیش کر دوں گا یا رسول اللہ عمر لوگوں سے معافی اور تلافی کر کے آیا ہے اور آپ کی شریعت کی پاسداری کر کے آیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت فاروق اعظم. ماشاءاللہ، بہت وہ حضرت عمر ہیں. اور آج
भाई से दुश्मनी हो जाए तो तना तनी रहती, कहता मैं बड़ा कैसे माफ़ी मांगूंगा। छोटा वाला कहता मैं छोटा हूँ, वो बड़ा, वो मुझसे आके माफ़ी मांगे। तो ऐ हज़रत उमर से मोहब्बत करने वालों, आज ये तुम्हारे लिए पैगाम है कि ये दुनिया का नाम फना है, दुनिया का नाम बिठना है, दुनिया का नाम तबाहकारी है, दुनिया का नाम बर्बादी है, दुनिया का नाम ख़त्म होना है। दुनिया हमेशा हमेश की नहीं है, आखिरत हमेशा हमेश की है। इसलिए उस रब्बे काबा से डरो, और मदीने वाले को मुंह दिखाना है तो उस रसूलुल्लाह से डरो। अगर आपको दुनिया में अगर बड़ा भाई कुछ कहता है तो खुदा के वास्ते अल्लाह की मखलूक समझकर, मदीने वाले का उम्मती समझकर, अपना बड़ा भाई समझ के उसे माफ़ कर दिया करो। इसलिए कि माफ़ करने वाले को खुदा क़यामत में उसे माफ़ कर देगा। माफ़ करने वाले को क़यामत में खुदा उसे माफ़ कर देगा। क्या माफ़ करेगा? अब ये भी ज़रा मुलाहिज़ा करो, क्या माफ़ करेगा? मिसाल के तौर पर अगर आप कितने भी गुनाहगारी की गठरी लिए हुए हो, लेकिन अगर दिल को कीने से पाक कर लिया, बड़े भाई के साथ रियायत कर ली, बड़े भाई से मोहब्बत भरे आंसू बहाते हुए माफ़ कर दिया, या बड़ा भाई छोटे भाई को माफ़ कर दिया, इसलिए कि रब्बे काबा के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत का ऐलान है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका, खैरात करने से भी अफजल है मखलूक खुदा के दिल को खुश करना। मखलूक खुदा के दिल को खुश करना इन तमाम चीज़ों से अफजल है। अब ज़रा गौर कीजिए, अगर वो तहज्जुद पढ़ता हो, नमाज पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो, कुरान की तिलावत करता हो, दिन रात तस्बीहात और तहलीलात में लगा हुआ रहे, लेकिन अगर मुअज्जिन साहब को तकलीफ़ देता है, इमाम साहब को तकलीफ़ देता है, पड़ोसी को तकलीफ़ देता है, मोहल्ले वाले को तकलीफ़ देता है, घर वालों को तकलीफ़ देता है, ख़ानदान वालों को तकलीफ़ देता है, तो ये मैं नहीं कहता, उमर की ज़िंदगी कहती है कि मखलूक खुदा को तकलीफ़ देने वाला न कब्र में सुकून पा सकता है, न मीज़ान अमल पे सुकून पा सकता है, न मैदान क़यामत में सुकून पा सकता है। अगर उस महशर की गर्मी से सुकून पाना चाहते हो, कब्र की अंधेरी कोठरी में सुकून पाना चाहते हो, मीज़ान अमल पर सुकून पाना चाहते हो, खुदा की रहमत के तलबगार हो जाओ और मखलूक खुदा के लिए मेहरबान हो जाओ। ये शान हज़रत उमर की है। लेकिन आज हम और आप हज़रत उमर से मोहब्बत तो ज़रूर करते हैं, लेकिन ये इकरारी मोहब्बत है और अमली मोहब्बत से इनकार है। ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर जितने बैठे हैं, आज ज़रा मुझे कुछ कहना है और आपको चेक भी करना है कि कितना ज़्यादा आपने दिल में उतारा है। आज आपका इम्तिहान है, फिर आपके इम्तिहान के बाद उमर का इम्तिहान बताऊंगा कि उमर अपने अहद खिलाफत में लोगों से कैसा इम्तिहान लेते थे। आज अगर दावत इस्लामी का कोई मुबल्लिग खड़ा होकर नमाज की दावत देता है तो कहते पागल हो गया, मजनू दीवाना हो गया, देखो मेरे सामने तो ज़िनाकारी करता था, याश था, मक्कार था, तौबा करके आज दाढ़ी रख लिया है, अमामा बांध लिया तो नमाज की मुझे दावत देता है। अब सुनो कौन? उमर हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, आकाए करीम मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 1 बरस नहीं, 2 बरस नहीं, बल्कि 12.5 साल तक सिर्फ सूरह बकरा की तफसीर पढ़ते रहे। सिर्फ सूरह बकरा की तफसीर पढ़ते रहे। कितने दिनों तक? अरे बोलो, पीछे वाले भी बोलो ज़रा, कितने दिनों तक? 12.5 बरस तक। 12.5 बरस तक। सिखाने वाले कौन हैं? इमामुल अंबिया है। सीखने वाले कौन हैं? हज़रत उमर है। मैं पूछना चाहता हूँ, नबी ने क्या क्या सिखाया होगा, उमर ने क्या क्या सीखा होगा? अब यही से दलील बनती है कि दीन मुस्तफ़ा सीखना, ये रसूलुल्लाह दीन मुस्तफ़ा सीखना हज़रत उमर की सुन्नत है और सिखाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तो दीन सीखना हज़रत उमर की सुन्नत है। आज माइक काम नहीं कर रहा है, इसीलिए मेरा साथ नहीं दे रहा।
آج ایک بات سمجھیے، دین سیکھنا حضرت عمر کی سنت ہے اور سکھانا مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اب اس سنت کو جو حقیر سمجھے اس کا انجام کیا ہوگا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کہ مدینے والے آقا کی پھر دوسری حدیث ملاحظہ کرو، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ اس کو جو ہے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ ذات حضرت عمر کی ہے۔ اب یہی سے بس وہی حضرت عمر ایک مرتبہ اپنے عہد خلافت میں دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے، اور دریائے دجلہ اتنی بڑی گستاخ تھی کہ ہر سال وہ جو ہے کہتی تھی ایک کنواری لڑکی کو ڈبونا پڑے گا اس میں، تب تو دریا کا پانی ابال کرے گا، جاری ہوگا۔ لیکن جب حضرت عمر کی خلافت کا وقت آتا ہے، مشل کے بولو سبحان اللہ، حضرت عمر کی خلافت کا دور آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دریائے دجلہ کے کنارے پہنچتے ہیں، اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچنے کے بعد جو ہے حضرت عامر بن یاسر کے خط لکھتے ہیں، اور یہ خط لکھنے کے بعد جو ہے اور دریا کے خط، ایک دریا کے نام سے خط لکھتے ہیں۔ دریا کو کیا خط لکھا، کہتے اے دریا سن، اگر اللہ کے حکم سے چلنا چاہتی ہے تو جاری ہو جا، ورنہ اللہ کے بندے اور مدینے والے مصطفیٰ کے غلام کا حکم ہے، حضرت عمر کا حکم ہے، اے دریا تو جاری ہو جا۔ اس لیے کہ عمر کی نگاہ کے سامنے ظلم کا پہاڑ نہیں ٹوٹ سکتا، عمر کے سامنے کوئی ظلم نہیں کر سکتا، عمر کے سامنے کوئی جبر نہیں کر سکتا، عمر کے سامنے کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، عمر کے سامنے کوئی ستم نہیں کر سکتا، عمر کے سامنے کوئی زبردستی نہیں ہو سکتی ہے۔ اے دریا سن لے، اگر تو نے نہیں جاری کیا، اپنے پانی کو جاری نہیں کیا، اگر تو بہنا شروع نہیں ہوئی تو ورنہ سمجھ لے کہ جب عمر کا جلال ہوگا تو تجھے بہنے پر جاری کر دے گا۔ اب حضرت عمر کا سننا تھا، دریا جاری ہو جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب نبی کے ایک غلام کے پاور کا یہ عالم ہے، رکے ہوئے دریا کو جاری کر سکتا ہے، تو مدینے والے کی نگاہ کرم پر جائے تو جہنم کی مجال کیا ہے ہمیں چھو کے جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت فاروق اعظم۔ اسی کی ترجمانی امام و عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی یوں فرماتے ہیں کہ واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ وہ شان مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ آؤ تاریخ اسلام کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا عمر کی شان کیا ہے، عمر کی عدالت کیا ہے، عمر کا جواب کیا ہے، عمر کا جلال کیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، عمر کا جلال کبھی بھی زندگی میں اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا تھا، مدینے والے آقا کی شریعت کے لیے ہوا کرتا تھا، شریعت کے لیے ہوا کرتا تھا۔ وہی عمر ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہے، حضرت عمر حاضر ہیں، کہتے یا رسول اللہ، اے عمر کی جان بھی قربان ہے، عمر کے ماں باپ بھی قربان ہے، عمر کا خاندان بھی قربان ہے، یا رسول اللہ میں اپنی جان سے، یا رسول اللہ میں اپنی جان کے علاوہ ساری چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کہتے یا رسول اللہ کیسے؟ کہا تم جب اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے تب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ آج کی تاریخ سے اب عمر جو ہے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد استکمل الایمان۔ میرے آقا نے فرمایا اے عمر تمہارا اب ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک دلیل اور بر دوں، عمر کہتے اپنی جان سے زیادہ، تب جا کے ایمان میں کامل ہو رہے ہیں اور شریعت کی پاسداری کر رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ محبت کا دعویٰ ضرور ہے لیکن نمازوں سے دور ہے، محبت کا دعویٰ ضرور ہے لیکن قرآن کی تلاوت سے دور ہے، محبت کا دعویٰ ضرور ہے لیکن شریعت سے دور ہے، محبت کا دعویٰ ضرور ہے لیکن دین مصطفیٰ سے دور ہے۔ اب آئیے اگر محبت ہے تو محبت میں ذرا کوئی ایک جوان اٹھ کے کہہ دے کہ آج کی تاریخ سے انشاءاللہ حضرت فاروق اعظم کی محبت میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے چہرے سے داڑھی کو نہیں مڈاؤں گا۔ کون جوان ہے جو کھڑا ہو کے آج دعویٰ کر لے قسم خدا کی میں بھی آج اس نور مصطفیٰ کی محفل میں
چیلنج کے ساتھ منبر رسول سے کہتا ہوں، اگر عشق فاروق اعظم کے ساتھ دعویٰ کر کے توبہ کرے گا وہ جوان تو اس کی دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل جائے گی۔ اللہ اس کو مرنے سے پہلے جنت ضرور دکھا دے گا، اور مرنے کے بعد تو سبحان اللہ، اس لیے کہ توبہ کرنے والے کا مقام حبیب اعظمی کے برابر اللہ اسے مقام عطا کر دے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت توبہ کی بڑی برکت ہے۔ تو کوئی جوان ابھی اٹھا نہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے دو جوان، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جشن کے صدقے اے اللہ ان دونوں جوانوں کے اندر قلب فاروقی عطا فرما، یا اللہ ان کے سینوں میں جو ہے عشق رسول کا چراغ روشن فرما، تا زندگی استقامت کے ساتھ عشق رسول میں جینے کی ان دونوں جوانوں کو اور ان کے زندگی کے مقدر کو بھی روشن فرما اور آخرت کو بھی روشن فرما دے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب دو جوان داڑھی کے لیے اٹھے، کوئی اور جوان اٹھے ذرا یہ کہے آج سے نماز نہیں چھوڑوں گا، نماز سے پڑھوں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، اور نماز جتنی چھوڑی ہے ان نمازوں سے توبہ کروں گا۔ کون جوان ہے ذرا اٹھ کے کہہ دے؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے ہمارے جوان آج توبہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ توبہ آج تم لوگوں کی یاد رکھنا ہم سب گناہگاروں کے لیے شفاعت کا ضامن بن جائے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ایک سود خور حبیب اعظمی کو توبہ کی برکت سے پیرانے پیر کے پیر کی اولیاء میں شامل فرما سکتا ہے تو اس کی برکت سے ہمارے اس نوجوان کو بھی اللہ سینہ کھول دے گا اور عشق رسول کا محور بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا حضرت عمر کی، وہ حضرت عمر ہے کہ آپ کی عہد خلافت میں ایک مرتبہ، چونکہ آپ کی عادت کریمہ تھی نا، رات کے وقت گشت کرتے تھے۔ گشت کیوں کرتے تھے؟ کیوں ٹہلتے تھے؟ پان کھانے کے لیے، چائے پینے کے لیے، لوگوں کی بکواس سننے کے لیے، ان کی غیبت خوری کرنے کے لیے، چغلی کرنے کے لیے نہیں۔ حضرت عمر اس لیے ٹہلتے تھے کہ میری خلافت میں میرے نبی کی امت کا کوئی فرد بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ حضرت عمر جب رات میں ٹہل رہے تھے، ٹہلتے چونکہ آپ کے روب و جلال کا عالم یہ تھا، جو انسان کے بھیس میں شیطان تھا وہ بھی آپ سے کاپا کرتے تھے، اور جو جناتوں کی اولاد میں شیطان ہوا کرتے ہیں وہ بھی آپ سے کاپا کرتے تھے، آپ سے تھرایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے جلال کا یہ عالم تھا، اور حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی گناہگار نہیں ہے، لیکن عمر سے پہلے جنت میں کوئی جائے گا نہیں۔ تو گناہگار سے مطلب کیا سمجھا؟ گناہگار کا مطلب یہ ہے عمر کی عاجزی دیکھو اللہ کی بارگاہ میں، عمر کی انکساری دیکھو اللہ کی بارگاہ میں، عمر کی سربہ سجودی دیکھو اللہ کی بارگاہ میں، کہ اتنے متقی اور پارسا ہونے کے بعد بھی حضرت عمر کہتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی گناہگار نہیں ہے۔ لیکن پھر ایمان کا تقاضا بھی دیکھو، عمر کہتے ہیں کہ عمر سے پہلے جنت میں کوئی جائے گا بھی نہیں۔ ایک طرف عاجزی بتا رہے ہیں، ایک طرف اللہ کی رحمت پہ توکل بتا رہے ہیں۔ یہ ذات عمر کی ہے، یہ زندگی عمر کی ہے، یہ مزاج عمر کا ہے، یہ ایمان عمر کا ہے، یہ تقوی عمر کا ہے۔ عمر فرماتے ہیں کیا؟ مدینۃ الرسول، مدینے کی بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ ہے۔ مدینہ تو وہ مدینہ ہے، کل یہ حدیث چھوٹ گئی تھی مجھ سے، آج ملاحظہ کر لو۔ مدینہ وہ ہے کہ یہاں سے سلام کریں گے تو آقا تب بھی جواب دیتے ہیں، لیکن جب مدینے سے امتی سلام کرتا ہے تو میرے آقا جو روضہ جالی سے براہ راست جواب دیتے ہیں، انڈائریکٹ نہیں، براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ جواب دیتے میرے آقا۔ اب ذرا غور کرو کہ جب امام احمد رضا کا ایک سلام کا جواب دے کر دنیا کو بتا دیا کہ تیرا رسول 1450 سال پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، تو آج بھی قبر انور پر جب انڈیا کا امتی جاتا ہے تو مدینے والے بتاتے ہیں، اے مجھ کو مردہ کہنے والوں، اے مردہ سمجھنے والوں، اے عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں، سن لو، نبی کا، اللہ کا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ روضہ رسول سے سلام کا جواب دے کر آج بھی رسول بتاتے ہیں، آج بھی بتاتے ہیں۔
اگر امام احمد رضا کو براہ راست جواب دیا تو کیا بڑی بات ہے، کیونکہ یہ حدیث کسی اور کی نہیں ہے، آمنہ کے پیارے کے زبان سے نکلی ہوئی حدیث ہے، عبداللہ کے لخت جگر کے زبان سے نکلی ہوئی حدیث ہے، رب کے محبوب کے مبارک زبان سے نکلی ہوئی حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا امتی کتنا بھی گناہگار ہو لیکن جب میرے روضے پر آتا ہے باادب ہو کے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ایھا النبی، جب کہتا ہے تو میں براہ راست اپنے امتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ جواب دیتا ہوں۔ لیکن آؤ اب عمر کے ایمان کو دیکھو۔ مدینے میں روضے پر ایک شخص سر جھکا کر سلام پڑھ رہا ہے، سلام پڑھ رہا ہے۔ عمر نے دیکھا، کہا گردن جھکایا ہوا ہے لیکن دل نہیں جھکایا ہوا ہے۔ ایک مکہ پیچھے سے مارا، وہ اچانک تاکا، جب تاکا کہا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے جہاں پر فرشتے بھی آتے ہیں تو دل جھکا کر آتے ہیں، جبکہ فرشتے کی ذات دل سے پاک ہوتی ہے، لیکن یہ ادب کا تقاضا بتا رہا ہوں، جہاں فرشتے بھی آتے ہیں تو ادب سے آتے ہیں۔ اے نادان سن، اس بارگاہ مصطفیٰ میں سر جھکانے سے کام نہیں چلے گا، ارے دل جھکانے سے کام چلے گا، دل جھکانے سے کام چلے گا۔ اسی طریقے سے آپ اب یاد رکھو، جتنے مدینے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ سیلفی لیتے ہیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ انڈیا میں بتاتے دیکھو میں مدینہ آ گیا، ارے حضرت امام مالک کا واقعہ نہیں پڑھا؟ امام شافعی کو نہیں سمجھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں سمجھا؟ ارے سب کو چھوڑ، امام جعفر الصادق کو نہیں سمجھا؟ آقا مولا حسنین کریمین کو نہیں سمجھا کہ مدینے کی وادی میں بغیر نالین کے چلا کرتے تھے، کہتے تھے یہ کسی ایرے غیرے کا دیار نہیں ہے، یہ میرے نانا کا دیار ہے، یہ میرے نانا کا دیار ہے۔ اس بارگاہ میں یہ امتی جاتا ہے تو سیلفی کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ یاد رکھ، دل کو جھکا، دل کو جب دل جھکائے گا بارگاہ مصطفیٰ میں تو آقا کیا کیا عطا کریں گے تجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ وہ شان مصطفیٰ جانے رحمت کی ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جانے والوں کو میں نے یہ بتایا، حضرت عمر کا ایمان آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ پھر آگے بڑھیے، آپ کی عہد خلافت میں ایک مرتبہ جب رات کو گشت کر رہے تھے، گشت کرتے کرتے جو ہے ایک شرابی کا سامنا ہوتا ہے۔ توجہ ادھر رکھیے، آپ کسی کو مطلب دیکھیے کیونکہ یہ عشق کی محفل ہے، ادب کے ساتھ سنیے، جب ادب کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ حضرت عمر جو ہے رات کو گشت کر رہے تھے، اب شرابی کا سامنا جب ہوتا ہے، اب شرابی دور ہی سے دیکھ رہا ہے عمر آ رہے ہیں، ان کی آہٹ سے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، تو اب کیا کرتا ہے؟ کسی اور کو نہیں پکارتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، کہتا ہے اے پروردگار عالم، تو تو کریم ہے، تو تو ستار بھی ہے، تو غفور الرحیم بھی ہے، تو علیم و خبیر بھی ہے، تو جواد و کریم بھی ہے، تو علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ اے پروردگار عالم، تو اگر مہربانی کرے گا تو عمر کے جلال سے بچا لے، عمر کے جلال سے بچا لے۔ اب اللہ نے اس کی فریاد کو سن لیا، جب عمر کی اس کی فریاد کو جب اللہ نے سن لیا، کہا اے پروردگار عالم، اب یہ شراب تو ضرور ہے لیکن اگر تو چاہے تو پانی کو بھی دودھ بنا سکتا ہے، تو چاہے تو پتھر کو بھی دودھ بنا سکتا ہے، تو چاہے تو کنکر کو بھی دودھ بنا سکتا ہے، تیری ساتھ قدرت والی ہے، تیری قدرت سے کوئی چیز بعید رہی ہے۔ اے پروردگار عالم، عمر کے جلال سے بچا لے، توبہ کرتا ہوں۔ اب ذرا غور کیجیے، شرابی دل ہی دل میں توبہ کر رہا ہے تو توبہ کی برکت سے شراب کی بوتل جو ہے دودھ کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور میرے خدا پر جب بھروسہ اچھا کیا، یقین اچھا کیا، اعتماد اچھا کیا، کانفیڈنس اچھا رکھا تو اللہ نے اس کو عمر کے جلال سے بھی بچا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت فاروق اعظم، عمر کے جلال سے بھی بچا لیا۔ اسی لیے کسی عاشق نے کہا کہ ہو ذوق یقین پیدا تو بدل جاتی ہے تقدیریں، ہو ذوق کہتے ہیں کہ یقین کامل ہو تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، ہو ذوق یقین پیدا تو بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اب یاد رکھیے اس کی تقدیر بدلی کہ نہیں بدلی؟ جب دل ہی دل میں توبہ کیا ہے تو توبہ کی برکت سے اللہ نے اس شراب کی بوتل کو دودھ کی شکل میں کر دیا اور عمر کے جلال سے بھی بچا لیا، اس کو صاحب ایمان بھی بنا دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، یہی سے بس رہی ہے حضرت عمر جو ہے، اب خلافت کا دور چل رہا ہے، خلافت ہی کے دور میں ایک مرتبہ جب آپ گشت کر رہے تھے تو گشت کرتے کرتے فجر کی نماز
نماز کے بعد جو ہے تفریح کے لیے نکلے. اب بات جب تفریح کی آتی ہے، آج لوگ واکنگ کو سمجھتے ہیں انگریزوں کا زمانہ ہے، آج لوگ تفریح کو جو ہے فیشن سمجھتے ہیں. ارے یاد رکھو، فجر کی نماز ادا کر کے تفریح کرنا کسی اور کی سنت نہیں، عمر کی سنت ہے. عمر کی سنت ہے. اور جب عمر کی سنت پہ عمل کرو گے تو اللہ صحت بھی عطا کرے گا، اللہ تندرستی بھی عطا کرے گا. اس لیے کہ حضرت عمر جب فجر کی نماز کے بعد جو ہے تفریح کے لیے نکلے، اتفاق سے ایسا ہوا ایک مسجد کا سامنا پڑتا ہے، اس میں ابھی فجر کی نماز کافی دیر سے ہو رہی تھی. جب کافی دیر سے ہو رہی تھی تو اس نے کون سی سورہ پڑھا؟ وہ سورہ پڑھا عبس و تولی. اب وہ سورہ پڑھ رہا تھا، حضرت عمر کے کان نے سنا. اس کے بعد جو ہے آپ واپس چلے گئے. دوسرے دن آئے، کہ ہو سکتا کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہوگی. دوسرے دن آتے ہیں پھر تفریح کے لیے، تو پھر کیا دیکھا کہ فجر کی نماز میں وہی سورہ پڑھتا ہے. آپ نے دوسرے دن بھی درگزر کر دیا. پھر تیسرے کے دن کیا دیکھا، تفریح کے لیے آتے ہیں، فجر کی نماز میں وہی سورہ پڑھتا ہے. جب وہی سورہ پڑھا، آپ نے فجر کی نماز ہو گئی، دعا کر لیا، صلاۃ و سلام کر پڑھ لے. اس کے بعد دعا کے بعد جو ہے پھر وہ باہر نکلتا ہے. جب باہر نکلا اس کو بلایا گیا. حضرت عمر نے کہا، امام تو ادھر آ. اس امام کو بلاتے ہیں، کہتے یہ بتا تو ہر دن فجر میں سورہ عبس و تولی کیوں پڑھتا ہے؟ کیا تجھ کو اس کے علاوہ کوئی سورہ یاد نہیں ہے؟ اس نے کہا حضور یاد ہے لیکن مجھ کو یہی پڑھنا ہے. کہا کیوں پڑھنا ہے؟ کہا اس لیے کہ میرے دل میں، کہا اس لیے کہ جب حضور کے درمیان ایک فیصلہ آیا تھا، اس دور میں کسی نے مانا نہیں تو اس کے دل میں منافقت تھی. اسی منافقت کی وجہ سے اللہ نے بلبل سدرا کو بھیجا اور کہا یہ جبریل یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا لو، جا کے میرے محبوب کو سنا دو کہ اے محبوب یہ سب منافق ہے، تمہاری سننے والے نہیں ہے، اسی لیے میں اس کو زیادہ پڑھتا ہوں. حضرت عمر کا جلال بڑھتا ہے، تلوار میان سے باہر نکلتی ہے. کہتے اے سن امام، تیرے جیسے دنیا کو امام کی ضرورت نہیں ہے جو مدینے والے کا نہیں ہے، عمر اس کا نہیں ہے. تلوار بلند ہوتی ہے، سر تن سے جدا ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت فاروق اعظم. اس واقعے سے آپ کو پھر دلیل دیتا ہوں کہ جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارے خاندان والوں کا نہیں ہے، جو ہمارا نہیں ہے وہ کبھی جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے رضا کی زبان بول پڑتی ہے، کل کے رضا ہے خنجر خوخار بگ، آتا سے کہہ دو کہ خیر منائے نہ شر کرے. اس لیے یاد رکھو، عمر کی تلوار آج ہوتی تو کوئی یزیدی نہ بچ پاتا، عمر کی تلوار آج موجود ہوتی تو کوئی منافق نہ بچ پاتا، عمر کی تلوار آج موجود ہوتی تو کوئی بھی شریعت کی مخالفت کرنے والا زندہ نہیں رہ پاتا. اسی لیے رضا کی زبان بول پڑتی ہے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت فاروق اعظم. وہ شان حضرت عمر کی ہے. کون کہتا ہے؟ حضرت عمر ضرور ہیں لیکن کیا فرماتے ہیں؟ اے میری خلافت میں جینے والوں سن لو، میری بادشاہت میں چین کی سانسیں لینے والوں سن لو، عمر کا جلال جب کبھی بھی دیکھو گے تو خدا کے لیے دیکھو گے، مدینے والے کے لیے دیکھو گے، اپنی ذات کے لیے نہیں. جب بات ذات کی آتی ہے پھر سمجھا دیتا ہوں. مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہیں، ممبر پر کھڑے ہیں، کون؟ عمر کھڑے ہیں. عمر سب کو سمجھا رہے ہیں امانت میں خیانت مت کرو. ایک منافق کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے عمر آپ کے پاس جبہ کیسے تیار ہو گیا؟ اس لیے کہ آپ نے سب کو بیت المال سے جو ہے ایک ایک چادر تقسیم فرمائی ہے، اور آپ کا تو قد لمبا ہے، آپ لہیم شہیم ہیں، آپ بڑے خوبصورت ہیں، آخر کیسے آپ کا جبہ تیار ہو گیا؟ اس لیے یاد رکھیے، جو امانت میں خیانت کرے وہ امیر المومنین نہیں ہو سکتا ہے، جو امانت میں خیانت کرے وہ مسلمانوں کا سردار نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اب ذات یہ عمر کی ہے، یہ ذات عمر کی ہے. آج کسی مفتی سے کوئی سوال کر دیتا ہے تو اس کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. میں مفتی مجھ سے کیسے سوال کیا؟ لیکن ذات عمر کی ہے، منبر رسول پہ ہے، مسجد نبوی میں ہے، صحابہ کا ہجوم ہے، منافق کھڑا ہو کے کہتا ہے اگر آپ نے خیانت کی ہے تو آپ مسلمانوں کے سردار نہیں ہو سکتے ہیں. عمر کہتے ہیں سنو سنو،
سنو سنو، جس کا کردار اچھا ہوتا ہے اس کی زندگی کا معیار اچھا ہوتا ہے، جس کا کردار اچھا ہوتا ہے اس کی زندگی کا شعار اچھا ہوتا ہے، جس کی کردار اچھا ہوتا ہے اس کی زندگی کا تقوی اچھا ہوتا ہے، جس کا کردار اچھا ہوتا ہے اس کی زندگی کا ایمان اچھا ہوتا ہے۔ اب تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کی گواہی کسی اور سے نہیں ملے گی، میرا بیٹا دے گا، میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہوئے کہا اے لوگوں سنو، میرے والد نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے، یہ بات ضرور ہے کہ جبہ ان کا تیار ہو گیا، لیکن سنو کیسے تیار ہو گیا، چونکہ میرے والد نے سب کو ایک ایک چادر تقسیم فرمائی تھی، ایک ایک چادر، تو ایک چادر میرے والد کو ملی اور ایک چادر مجھے ملی تھی، تو میں نے کہا ابا حضور اس لیے کہ آپ کا جبہ بالکل پھٹا ہوا ہے اور پہننے کے اب قابل نہیں ہے، بہت زیادہ پیبند لگ چکے ہیں، اے اللہ اے میرے والد بزرگوار، یہ چادر بھی میں آپ کو عطا کرتا ہوں اور آپ جو ہے آپ اس کا جبہ تیار کر لیں۔ اب ذرا غور کیجئے، یہاں پر ایک بات اور نقطہ خیز ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت عمر جیسے ہیں تو بیٹا بھی ویسا وفادار ہے، جیسے حضرت عمر نبی کے وفادار ہیں، عمر کا بیٹا عمر کا وفادار ہے، اپنی چادر والد کو دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے جبہ سجا لیا، جبہ سلوا لیا۔ اب اس کے بعد جب مجمع کے اندر یہ بات لوگوں نے جب سنی تو اس منافق کی زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر کی ذات یہ ہے کہ جب ان کی ذات پر کوئی آواز اٹھاتا تھا تو عمر جلال نہیں دکھاتے تھے بلکہ عمر جمال سے کام لیا کرتے تھے، جمال سے کام لیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر جتنے حاضر ہیں سب کے لیے یہ چیلنج ہے، آج ہر کوئی طاقت آتی ہے تو اپنے بازو کی طاقت بتاتا ہے، کسی کو طاقت ملتی ہے تو گنڈا گردی کی طاقت بتاتا ہے، کسی کو طاقت آتی ہے شہرت ملتی ہے تو نیتا نگری کی طاقت بتاتا ہے، کسی کو ایم ایل اے اللہ بناتا ہے تو اپنی ایم ایل اے گیری کی طاقت بتاتا ہے۔ یاد رکھ عمر سے بڑا بھی طاقتور امت محمدیہ میں اور اسلام کے اندر کوئی مرد قلندر ہوا ہے؟ نہیں پتا۔ عمر کے اندر وہ طاقت تھی، عمر کے اندر وہ طاقت تھی کہ کفار مکہ کو چیلنج کیا تھا، بڑے بڑے ابو جہل جیسے طاقتور جن کے بازوؤں میں بڑے بڑے بہادروں کو ایک مرتبہ میں آٹے کی طرح پیس دیا کرتے تھے، ایسی طاقت تھی، لیکن عمر کے جلال سے ابو جہل بھی کانپا کرتا تھا۔ عمر کی طاقت کا عالم یہ ہے، حضرت عمر جب اسلام میں داخل ہو گئے، کہا آقا کے سارے صحابیوں کے جسم پر کہیں یہاں زخم ہے، کہیں یہاں زخم ہے، کہیں تلوار کا زخم ہے، کہیں نیزے کا زخم ہے، کہیں برچھا کا زخم ہے، کہیں نہ کہیں کچھ زخم ضرور ہے، لیکن عمر کی شان یہ ہے کہ اس جسم پر کوئی زخم نہیں ہے۔ اب عمر کو یہ چیز برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ عشق رسول میں یہ جسم جب تک زخم نہ کھائے تب تک عشق رسول کیسا ہے۔ عمر کی شان یہ ہے۔ اب حضرت عمر ابو جہل کو چیلنج کرتے ہیں، اے ابو جہل اگر تجھ میں طاقت ہے تو باہر نکل کے بتا۔ عمر اسلام لا چکا ہے، عمر اسلام لا چکا ہے۔ ابو جہل ڈر کے مارے کنڈی اور لگا دیتا ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے، کہتا ہے عمر ایسا مت کرنا، لیکن ڈر رہا، اندر ہی سے کہہ رہا ہے، باہر نہیں نکلا۔ حضرت عمر اور آگے بڑھتے ہیں، یہ ہجرت کا واقعہ بتا رہا ہوں، اور آگے بڑھتے ہیں۔ جب اور آگے بڑھے ایک بہادر کو اور چیلنج کیا، جب اس بہادر کو چیلنج کیا وہ بھی ڈر کے مارے کنڈی لگا دیتا ہے۔ سوچئے عمر کی طاقت یہ ہے، لوگ ڈر کے مارے کنڈی لگاتے ہیں۔ اب عمر اور آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں اسلام کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے جسم پہ ضرب لگے۔ تو ایک منافق کھڑا ہوتا یہودی، کہتا آپ اسلام کو ظاہر کرنا چاہتے ہو، سامنے دیکھو پتھر پر تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں چلے جاؤ، تمہارا اسلام ظاہر ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ جیسے ہی وہ لوگ سنیں گے پورے مکے میں اعلان کر دیں گے عمر اسلام لا چکا ہے۔ اب حضرت عمر آگے بڑھتے ہیں، حضرت عمر جیسے ہی آگے بڑھے اس چبوترے کے پاس جاتے ہیں، سارے کفار موجود تھے، آپ نے اسلام کی دعوت دی، جیسے ہی اسلام کی دعوت دینا تھا اور یہ کہنا تھا میں نے محمد بن عبداللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، سب کے سب ایک بیگ آپ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب آپ پر ضرب پہ ضرب لگتی ہے تو آپ پہ ضرب لگنے کی تمام آہ و فغا جو ہے گونجنے لگتی ہے، جیسے ہی گونجتی ہے ابو جہل کے کان سے ٹکراتی ہے، ابو جہل گھر سے باہر نکلتا ہے، پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہتا ہے اے عمر پر ضرب لگانے والوں، عمر میرا بھانجا ہے اسے چھوڑ دو۔ میرا عمر جو ہے چونکہ عمر کے ماموں تھے ابو
بہرحال عمر کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا میرے گھرانے کا ہے، اس کو پناہ دے دی جائے۔ حضرت عمر کا جلال اور بڑھتا ہے، کہتا کچھ نہیں، ابو جہل کے پناہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جسے مدینے والے پناہ دے دے اسے کسی اور کی پناہ کی ضرورت نہیں۔ وہ شان حضرت عمر کی ہے، وہ شان حضرت عمر کی ہے۔ حضرت عمر اتنے طاقتور ہوتے ہوئے بھی لیکن آپ نے اپنی طاقت کا زور نفسیات کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا ہے۔ اس لیے اے حضرت عمر سے محبت کرنے والوں، اپنی طاقت کی زور آزمائی کبھی غریبوں سے مت کرنا، کبھی یتیموں سے مت کرنا، کبھی کمزوروں سے مت کرنا، کبھی بیواؤں سے مت کرنا، کبھی بے سہاروں سے مت کرنا، اس لیے کہ اپنی طاقت کی زور آزمائی یہ سب کمزوروں سے کرنا یہ شیر کی مثال نہیں ہے بلکہ یہ بھیڑیے کی مثال ہے۔ اس لیے کہ جو شیر ہوتا ہے، جو اسلام کا شہسوار ہوتا ہے، جو اسلام کا مجاہد ہوتا ہے، وہ کمزوروں کو طاقت عطا کرتا ہے، نہ کہ کمزوروں پر ظلم اور جبر کرتا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام کا سبق ہے، یہ اسلام ہم کو درس دیتا ہے، اس لیے ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اب اس سے ایک اور سبق لیجئے، کسی بھی غیر مسلم کو بھی تکلیف پہنچانا، کسی بھی ہمارے ہندو سماج کے بھائی کو بھی تکلیف پہنچانا اسلام کے اندر جرم ہے، اسلام کے نزدیک جرم ہے، جرم اور ظلم بھی ہے۔ اس لیے میرے ملت کے لوگوں، اس ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھو۔ اس ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو علامہ اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہے ہمارا۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں ہر قسم کے پھول کھلتے ہیں، ہر قسم کے چمن کا بازار لگتا ہے، اور ہمارے اندر یہ ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو تکلیف دیں، کہ اس لیے کہ اسلام امن کی دعوت دیتا ہے، اسلام شانتی کی دعوت دیتا ہے، اسلام محبت کی دعوت دیتا ہے، اسلام جو ہے آبرو کی حفاظت کی دعوت دیتا ہے۔ بس اسی بات پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اس لیے میرے ملت کے لوگوں، آج ہم لوگ جو ذکر کیے ہیں وہ حضرت عمر کا ذکر ہوا ہے۔ بس شہادت کی آخری بات کہہ کے ختم کر دوں کہ جب شہادت کا وقت آتا ہے، بہت قریب جا کر رہی آپ فجر کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس دور کے یہودیوں منافقوں کو سب کو پتا تھا کہ اسلام کے مجاہدین کی جان لیوا حملہ کرنا آسان نہیں ہے، اگر آسان ہے تو جب وہ اپنے رب سے جا ملے اس وقت آسان ہے، جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے تو اس وقت اس پر حملہ کرنا آسان ہے۔ اس وقت کے تمام منافقین اور یہود و نصارہ کی جماعت جانتی تھی، نماز وہ نماز ایسی پڑھتے تھے۔ آج تو ہماری نماز کیا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوئے تو بازار کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، کاروبار کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، اتنی دیر میں کس کے پاس کتنا ادھار ہے، کتنا نقد ہے، سب کا کیلکولیٹ ہو جاتا ہے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عشق کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر بہرحال فجر میں کھڑے ہوتے، اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر کی عادت تھی یہ لہجہ آج جو امام ادا کرتا ہے تو حضرت عمر کی سنت ہے۔ حضرت عمر کی عادت تھی جب نماز میں کھڑے ہوتے کہتے صفوں کو سیدھی کریے، قریب قریب کھڑے ہوئیے۔ اب یہ بات جب ان کے دشمن لولو نے سنا، ابو لولو نام کا سنا اس نے، تو اس کو موقع مل گیا، قریب آگے کھڑا ہو گیا۔ جب قریب آگے کھڑا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اس سے بہتر موقع کیا رہے گا۔ بہرحال القریب آپ پر وہ وار کرتا ہے، آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، لیکن شہادت سے پہلے وصیت نامہ دیکھیے کیا وصیت کرتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، کہاں؟ بارگاہ عائشہ میں بیٹھے، اور وہاں پہ موجود پہلے کس کو بلاتے؟ اپنے صاحبزادے کو بلاتے، حضرت عبداللہ کو بلاتے، اور بلانے کے بعد کہتے بیٹا میرے اوپر کچھ قرضہ ہے اور اس قرضے کو تم ادا کر دینا، اور ساری چیزوں کو مطلب وصیت کرتے یکے بعد دیگرے، الغرض مفہوم یہی ہے۔ آگے بڑھ گئے، وصیت کرنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں کہ جاؤ آقائے کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی، ہم سارے مومنوں کی ماں پاک حضرت ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کے پوچھو کہ کیا عمر کو اجازت ہے نبی کے قدموں میں دفن ہونے کی؟ عمر کی اجازت، عمر کے لیے اجازت ہے؟
تو حضرت ماں عائشہ کا جواب سنو، سبحان اللہ۔ آج جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ماں عائشہ عمر سے کتنی محبت فرماتی ہے کہ حضرت ماں عائشہ فرماتی ہے میں نے تو وہ جگہ کا انتخاب اپنے لیے کیا تھا، لیکن عمر سے محبت کی وجہ سے میں اپنی جگہ پہ عمر کو ترجیح دیتی ہوں، عمر کے لیے اجازت ہے۔ گویا کہ حضرت عمر کو بھی پہلو ناز مصطفیٰ میں تدفین کیا گیا، دفن کیا گیا۔ آج وہ حضرت عمر بھی آقا کی بارگاہ میں آرام فرما ہے۔ زندگی میں بھی عمر نبی کے ساتھ تھے، قبر انور میں بھی نبی کے ساتھ ہیں، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آقا کی حدیث ہے کہ میرے دنیا میں دو وزیر ہیں، ایک حضرت ابو بکر ہے اور دوسرے حضرت عمر ہیں، دونوں وزیر آقا کے ساتھ ہے۔ اسی لیے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی تھی، اس لیے کہ آپ کے اندر وہ اللہ نے ایمان عطا کیا تھا کہ کفر سے مقابلہ کرنے کی جرأت کسی اور میں نہیں تھی، صرف حضرت عمر میں تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عمر کے صدقے سلامت رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اور جاتے جاتے میں اپنے سارے چیمبور کے پولیس حکمران کی اور پولیس محکمے کی اور سارے افسران کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ لوگ جس طریقے سے آ رہے ہیں، میری محبت میں نہیں عشق حسین میں آنا، ہاتھ اٹھا کے بولیے، میری محبت میں نہیں، میری کوئی مجال نہیں ہے کہ میں آج کا جلسہ پڑھوں، کل کا جلسہ پڑھوں، پرسوں کا جلسہ پڑھوں، یہ عاشورہ تک جتنا بھی جلسہ پڑھوں گا یہ میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ نبی کے لال مجھ سے پڑھوائیں گے یہ جلسہ، یہ نبی کے لال مجھ سے جلسہ پڑھوائیں گے، آمنہ کے پیارے مجھ سے پڑھوائیں گے، یہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آپ جو یہاں آ رہے ہیں، یہ آپ کا آنا بھی آپ پر اس مدینے والے کا کرم ہوگا، مولا حسین کا کرم ہوگا، کربلا والوں کا کرم ہوگا۔ اور آخری بات اور عرض کر دوں کہ آپ جس عشق کے ساتھ آ رہے ہیں، اسی عشق کے ساتھ میری محبت میں نہیں بلکہ آقا حسین کی محبت میں، کربلا والوں کی محبت میں اپنی جیب سے چندہ اس لیے دینا کہ اے اللہ تیرے نبی کی آل کی محبت میں دے رہا ہوں۔ جب اس نیت، اس خیال کے ساتھ اپنی جیب سے چندہ دیں گے تو یہ چندہ آپ کے لیے دینا دنیا میں بھی نجات کا راستہ بن جائے گا، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے حساب و کتاب کا راستہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔